اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ۔ تو گزشتہ آیت میں حضور علیہ الصلاۃ کے وصال کے بارے میں جنہوں نے باتیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا۔ اب اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ جب تبلیغ فرماتے تو اسلام کی دعوت دیتے، اس پر ان کا کیا رد عمل ہوتا کفار مکہ کا، اب اس کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو آپ کو صرف ہنسی اور مذاق بنا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلاۃ تشریف لے جا رہے ہیں اور ابو جہل اور اس کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ایک ٹولہ اور ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے جو حضور علیہ الصلاۃ کو دیکھ کر معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بنی عبد مناف کے نبی ہیں، اور ان کا کام کیا ہے کہ یہ تمہارے خداؤں کو برا کہتے ہیں۔ قرآن اس کو بیان فرماتا ہے، اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ ایک تو انبیاء کرام کا مذاق اڑاتے، دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے معبود کی طرف انہیں دعوت دیتے، تو اس پر وہ یوں کہتے کہ آپ تو ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، اور ایک نئے خدا کی طرف آپ ہم کو بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو مانو۔ قرآن فرماتا ہے اور اللہ فرماتا ہے وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ کافر تو رحمان کی یاد ہی سے منکر ہیں، کہ یوں کہتے ہیں کہ گویا ہم رحمان کو جانتے ہی نہیں، جہالت اور گمراہی میں ایسے مبتلا ہیں کہ ان کی ذات پر ہنسا جائے کہ وہ جانتے تک نہیں کہ رحمان کون ہے، اور جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ رحمان کی یہ شان ہے تو بجائے ماننے کے ہنسی اور مذاق کرتے ہیں معاذ اللہ کے رب العالمین، اور ساتھ میں پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی تبلیغ کا مذاق اڑاتے ہیں، اور نازیبا کلمات آپ کی شان میں کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ذات پر خود ہنسا جائے، یہ ایسے ہیں کہ ان کا اپنا حال ہی ایسا ہے کہ انہی کی ذاتوں پر ہنسا جائے۔ قرآن آگے ارشاد فرماتا ہے خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، آدمی کو جلد باز بنایا گیا ہے۔ خلق الانسان من عجل، کہ انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا، بنایا گیا ہے۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، تو اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو مجھ سے جلدی نہ کرو۔ یعنی کفار مکہ اب تو مطالبہ کرنے لگے، ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء وائتنا بعذاب علیم، کہ اگر قرآن حق ہے جو آپ ہمارے سامنے پڑھتے ہیں تو آپ دعا کیوں نہیں کرتے اپنے رب سے فامطر علینا حجارۃ من السماء، کہ اللہ ہم پر آسمان سے پتھر نازل کر دے، او ائتنا بعذاب علیم، یا ہمیں دردناک عذاب دیتے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، آپ یوں کہتے ہیں کہ ہم اگر ایمان نہیں لائیں گے تو عذاب آئے گا، ایمان نہیں لائیں گے تو مصیبتیں آئے گی اور عذاب آئے گا، تو یہ ساری چیزیں جو آپ بیان کرتے ہیں تو آپ اپنے رب سے دعا کرو نا کہ وہ اتار دے وہ عذاب، تو عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خلق الانسان من عجل، قرآن بیان فرماتا ہے آدمی جلد باز بنایا گیا ہے۔ سأریکم آیاتی، اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، تو نشانیاں دیکھنے میں مجھ سے جلدی نہ کرو، مجھ سے جلدی نہ کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ کو فرمایا گیا محبوب جب تک آپ ہیں تب تک ان پر وہ عذاب نہیں بھیجا جائے گا جو گزشتہ قوموں پر بھیجا گیا ہے، آپ کی وجہ سے ان سے اس عذاب کو مؤخر کر دیا گیا ہے، اب وہ عذاب نہیں آئے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ کی برکت کے سبب ان کافروں پر بھی عذاب نہیں آتا، ورنہ یہ تو کب سے ختم کر دیے جائیں، یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ ہاں انسان جو جلد باز ہے نا وہ بڑا اتاولا ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کریں گے اچھا ایسا ہوگا، کب ہوگا،
ہم اور آپ بھی بات بات میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی جلدی کرو، یہ کام ہے وہ کام ہے، یہ نہ کرو، صبر اختیار کرو۔ جلدی کا مقابل ہے صبر۔ سکون اور اطمینان کے ساتھ ہر کام میں سکون اور اطمینان، دھیریہ، پیشنس رکھیں۔ کیوں؟ التعجیل فعل الشیطان، جلد بازی تو یہ تو شیطان کا کام ہے، اسے پسند نہیں کیا گیا، تو صبر و اطمینان اور سکون کے ساتھ کام کرے۔ ایک درس یہ ملتا ہے، ساتھ دوسرا درس یہ ملتا ہے کہ اللہ کا فرمان جو کسی ولی سے بغض رکھے یا دشمنی کرے، میں اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو جو اولیاء کاملین کی گستاخی کرتے ہیں اللہ ان سے سخت ناراض ہوتا ہے، تو پھر جو سید الانبیاء کی گستاخی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو کیا وہ دعوت نہیں دے رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کو وہ دعوت نہیں دے رہے ہیں؟ اور کتنا سنگین جرم کر رہے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی اور آپ پر ہنسنا، اور یہ سارے معاملات جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو یہ دعوت دے رہے ہیں۔ وہ دن دور نہیں کہ یہ کوئی باقی نہ رکھے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ تو یوں کہتے ہیں کب آئے گا وہ وعدہ، کب آئے گا وہ وعدہ؟ اگر تم سچے ہو تو وہ وعدہ کب آئے گا؟ جو یہ تم کہتے ہو کہ عذاب آ جائے گا، تو یہ کب آئے گا عذاب؟ اللہ فرماتا ہے لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اگر کافر اس وقت کو جان لیتے، حین لا یکفون عن وجوہہم النار، کہ جب وہ اپنے چہروں سے اور اپنی پیٹھوں سے، ولا عن ظہورہم، اپنی پیٹھوں سے آگ کو نہ روک سکیں گے، ولا ہم ینصرون، اور نہیں ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یہ جلدی نہ کریں۔ لو یعلم الذین کفروا، موت کے وقت یا پھر مرنے کے بعد، قیامت میں آنے کے وقت یہ اس عذاب کو دیکھ لیں گے۔ لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم، کیسا ہوگا، اس کی شدت کیسی ہوگی؟ قرآن کہتا ہے آگے سے بھی عذاب نے انہیں گھیرا ہوگا، پیچھے سے بھی عذاب نے انہیں گھیرا ہوگا، اور درمیان میں وہ عذاب کے درمیان، عذاب ان کے ارد گرد گولا لگائے ہوئے ہوگا، اور وہ بیچوں بیچ کھڑے ہوں گے، ولا ہم ینصرون، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اب وہ پکاریں گے تو کوئی ان کی پکار بھی نہیں سنی جائے گی، وہ بلائیں گے کسی کو، نہ ان کا بلانا سنا جائے گا، سخت عذاب اور تکلیف میں رہیں گے۔ اگر کافر یہ دیکھ لینا کہ کیسا عذاب آنے والا ہے، تو کبھی یہ نہ کہیں کہ لے آؤ وہ وعدہ تمہارا جو تم وعدہ کرتے ہو اگر تم سچے ہو۔ قرآن آگے ارشاد فرماتا ہے بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا ولا ہم ینصرون، بلکہ وہ قیامت ان پر اچانک آ پڑے گی۔ بل تاتیم بغتتاً، انہیں تو شعور تک نہیں ہوگا، اور وہ عذاب آ جائے گا، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، اور وہ چیز آ جائے گی۔ فتبہتہم، تو حیران رہ جائیں گے، فلا یستطیعون ردہا، پھر وہ اسے رد بھی نہیں کر سکیں گے، اپنے سے دور بھی نہیں کر سکیں گے، ہٹا بھی نہیں سکیں گے، ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں کسی چیز کی مہلت دی جائے گی۔ بڑا سنگین وہ لمحہ ہوگا کہ جس وقت اچانک عذاب آئے، اب نہ کوئی مدد کو پہنچے، نہ اس کی پکار سنی جائے، نہ اس کو انس دینے والا کوئی موجود ہو، نہ اس کے ساتھ رہنے والا کوئی موجود ہو، نہ اس سے تعلق رکھنے والا کوئی موجود ہو، نہ کبھی اس کی مدد کی جائے، نہ کبھی اس کی پکار سنی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا، ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ اب یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کر اس ایمان کی حفاظت کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے اور پکے وفادار غلام بن کر کے اس دنیا سے جائیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں قبول فرمائے، اور آنے والی دنیا میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ہماری نجات ہو جائے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ باللیل والنہار من الرحمن بل ہم عن ذکر ربہم معرضون۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا گئے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، بے شک تم سے اگلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ محبوب آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے، یہ کافر ان کا بھی مذاق اڑاتے تھے، ان کے ساتھ بھی ہنسی اور مذاق کرتے تھے۔ فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون، تو جس عذاب کا، تو جس وجہ سے وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے، تو اب اس کی وجہ سے عذاب نے انہیں گھیر لیا ہے۔
بے شک تم سے پہلے اگلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو جس کا مذاق اڑاتے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا۔ یعنی مذاق کیا کہتے تھے کہ آپ کہتے ہیں عذاب آئے گا، کب آئے گا وہ عذاب؟ اب بھیجئے، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ عذاب بھیج دے۔ تو وہ عذاب کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہی عذاب انہیں آ لیا۔ قوم نوح کے بارے میں نہیں دیکھتے کہ مذاق اڑانے والے سارے ڈوب گئے، اور جنہوں نے ایمان لائے اور جنہوں نے نبی کی تعلیم کو قبول کر لیا سارے بچا لیے گئے۔ یہی معاملہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ہے، یہی معاملہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے مانا اور انبیاء کا مذاق نہ اڑایا، ان کے نقش قدم پر چلے، ان کے پیچھے ہوئے، سارے بچا لیے گئے۔ اور جنہوں نے مذاق اڑایا، آنکھوں کے سامنے فرعون اور فرعون کا سارا لشکر ڈبا دیا گیا۔ یہ ہے تو اپنے کرتوتوں کے سبب ان پر تو کب سے عذاب آ جاتا، بس عذاب نہیں آ رہا۔ یہ عذاب اگرچہ مانگ رہے ہیں، عذاب نہیں آ رہا۔ وجہ صرف اور صرف اس کی یہ ہے محبوب آپ کی وجہ سے اور آپ کی رحمت کے سبب ان پر عذاب نہیں آتا۔ ہاں، ان کے مذاق کرنے، ان کے ہنسی اڑانے پر آپ صبر کریے۔ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صبر کی تسلی دی جا رہی ہے کہ محبوب آپ صبر کریے اور اپنے کام کو کرتے جائیے، کہ یہ پہلے سے کفار کا یہ طریقہ رہا ہے کہ یہ کافر، یہ کفار انبیاء کا مذاق اڑاتے اور مذاق اڑانے کے ساتھ ان سے ہنسی کرتے اور عذاب کے لیے یوں کہتے کہ لے آؤ وہ عذاب اگر تم سچے ہو۔ تو یہ ان کا پہلے سے رویہ ہے۔ آپ اس رویے کی طرف توجہ نہ کریں، غمزدہ نہ ہوں اور افسوس نہ کریں، آپ صبر کرتے رہیے اور اپنے کام کو آگے بڑھاتے رہیے۔ اور فرمائیے ان کفار کو، قل، اور فرمائیے من یکلؤکم باللیل والنہار، رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت کون کرے گا؟ من الرحمن، من یکلؤکم، کون تمہیں بچائے گا؟ باللیل والنہار، رات اور دن میں اگر تم پر عذاب آ جائے تو کون تمہیں بچا سکتا ہے؟ من الرحمن، رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت کرنے والا ہے کوئی؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے گئے۔ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور آپ ان سے کہیے کہ ہے کوئی جو تمہاری حفاظت کرے اللہ کے سوا؟ رات اور دن میں اگر رب کا عذاب آ جائے تو کوئی ہے جو اس عذاب کو روک سکتا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے کہ کافر اس کی نافرمانی کرتے ہیں، باوجود اس کے وہ انہیں مہلت دیتا ہے۔ کفار پر رحم سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے انہیں مہلت دے رکھی ہے، انہیں ایک وقت اور ایک پیریڈ ایسا دیا ہے جس میں وہ اپنی زندگی گزار لے، اس کے بعد جب وہ آئیں گے تو وہ جو عذاب مانگتے ہیں، جس عذاب کی جلدی کرتے ہیں، گزشتہ آیتوں میں بتا دیا، وہ عذاب انہیں آگے سے بھی گھیر لے گا، وہ عذاب انہیں پیچھے سے بھی گھیر لے گا، نہ ان کی مدد کی جائے گی، نہ ان کی بات سنی جائے گی، نہ ان کی طرف توجہ کی جائے گی، نہ ان کی طرف نظر رحمت کی جائے گی۔ تو یہ ہے کافروں کا حال۔ محبوب اگر آپ ان سے کہیں گے کہ کون تمہاری حفاظت کرتا ہے رحمان کے علاوہ، کوئی نہیں ہے جو رحمان کے علاوہ ان کی حفاظت کرے۔ اگر رحمان کا عذاب آ جائے تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ رحمان کا نام سن کر اس کو مانے اور اس کے سچے اور اچھے بندے بننے کی کوشش کرے، لیکن ان کا یہ حال ہے کہ وہ منہ پھیر رکھے گئے، رب کے ذکر سے دور ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی ایک سبق ملتا ہے، رب نے ہمیں ایمان عطا کیا اور ایمان کی نعمت عطا کی، تو رب تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے، ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی نعمتوں سے ہم مالا مال ہوں گے، اس دنیا میں بھی نعمتوں سے نوازے جائیں گے اور آنے والی دنیا میں بھی اللہ ہمیں نعمتوں سے نوازے گا۔ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں عمداً سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے، علم و عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔